السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، میں ہوں رضوان سعید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہی اسلامی اسٹیٹ قائم کر دی تھی، لہٰذا آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور پھر 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حج کا پہلا قافلہ روانہ فرمایا، اور 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیادت کرتے ہوئے خود مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس حج کے مناسک آپ نے کیسے ادا کیے؟ اس سفر کے دوران پیش آنے والے تمام دلچسپ اور سبق آموز واقعات، مدینہ منورہ سے روانگی، مکہ مکرمہ میں داخلہ، طواف و سعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کی، اور عرفات میں کس طرح قیام کیا، خطبہ حجۃ الوداع، قربانی، طواف افاضہ، حتیٰ کہ حج مبرور کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپسی تک کے تمام احوال آپ کے سامنے بیان کریں گے آج کے اس تفصیلی ایپیسوڈ میں۔ محترم ناظرین، دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا، اور اللہ کی الوہیت کے اثبات، اس کے ماں سوا کی الوہیت کی نفی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی۔ اب گویا غیبی ہاتف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا، تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا کہ اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری اس قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھلا دے، جس کی راہ میں آپ نے 20 برس سے زیادہ عرصہ تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد و نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں، اور آپ ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت ادا کر دی، پیغام رب کی تبلیغ فرما دی، اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ اس مشیت ایزدی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا، تو مسلمانان عرب چوک در چوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ کی اقتداء کرے۔ تاریخ نے اس یادگار حج کو 4 ناموں سے موسوم کیا ہے: حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام، حجۃ الوداع اور حجۃ الاتمام الکمال۔ اسے حجۃ الوداع کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، میں آئندہ سال شاید حج نہ کر سکوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے رخصت ہو گئے یا انہیں رخصت کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا، اور 91 دن بعد سفر آخرت فرمایا۔ حجۃ البلاغ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس خطاب میں قولاً اور مناسک میں فعلاً شریعت عوام الناس تک پہنچا دی گئی، اور انہوں نے بیک زبان اس کی شہادت دی۔ اس حج کو حجۃ الاسلام اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کی تمام دائمی قوانین کی تشریح فرما دی۔ حج فرض ہونے کے بعد یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حجۃ الاتمام والکمال اس لیے کہا گیا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسے حجۃ الوداع کی بنسبت حجۃ الاسلام کہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ حج کی اطلاع پر بے شمار لوگ مدینہ میں جمع ہو گئے۔ بعض مقامات پر چیچک کی وبا نے لوگوں کو شرکت سے محروم رکھا۔ کچھ قبائل کے لوگ راستے میں شامل ہو گئے اور یمن کے لوگوں نے مکہ آ کر شمولیت اختیار کر لی۔
حجۃ الوداع میں شرکاء کی تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، یعنی 90,000، 1,14,000 اور 1,24,000۔ زرقانی نے 1,30,000 لکھی ہے، لیکن عام طور پر 1,14,000 کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ابن سعد نے لکھا ہے کہ 25 ذی القعدہ بروز جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ حافظ ابن حجر نے اس کی بہت ہی عمدہ تحقیق کی ہے، اور بعض روایات میں جو یہ آیا ہے کہ ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے تب آپ روانہ ہوئے، اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ تمام ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ مدینہ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سعدی کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہمت پہنا، چادر اوڑی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا، اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا، اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ حج میں عمرہ ہے، یعنی حج سے پہلے عمرہ بھی ہے۔ اسے بخاری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم اطہر پر اور سر مبارک پر اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑی اور 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر باہر تشریف لائے، کسوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ احرام باندھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہیں وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لیں، اور احرام اس وقت تک نہ کھولیں جب تک یہ دونوں کام انجام نہ دے دیں۔ قربانی کے جانور حضرت ناجیہ بن جندب کے حوالے کیے گئے۔ ازواج مطہرات میں 9 بیویاں اور صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ سفر کے آغاز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسماء بنت امیس کے ہاں ذوالحلیفہ میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابو بکر رکھا گیا۔ مکہ سے 4 تا 12 میل کے دوران مقام صرف پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حائضہ تھیں، انہوں نے روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں عمرہ کر سکوں گی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو آدم کی تمام بیٹیوں پر لازم ہے، اس لیے وہ سارے کام کرو جو ہر حاجی کرتا ہے بجز طواف کے۔ سر کھول کر بالوں میں کنگھی کرو اور عمرہ رہنے دو، حج کی نیت سے احرام باندھ لو۔ جب حج سے فارغ ہو چکی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم مکہ کی میقات پر عمرہ کا احرام باندھنے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرہ اس کے بدلے میں ہے جو تم نے حیض کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جانے کے لیے وہ راستہ اختیار فرمایا جس میں شجرہ نام کا مقام آتا ہے۔ مسجد شجرہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ فتح مکہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن مقامات پر نمازیں ادا فرمائی تھیں وہاں مساجد تعمیر کر لی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نمازیں پڑھی۔ اس موقع پر چاروں طرف آدمی ہی آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے پیدل حج کی نظر مانی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ پیدل بھی چلو اور سوار بھی ہو جاؤ۔ ایک بوڑھے شخص نے بھی پیدل حج کی نظر مانی تھی اور وہ اپنے 2 بیٹوں کے درمیان سہارے سے چل رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے کہو کہ سوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مشقت سے بے نیاز ہے۔ محترم ناظرین، پیدل لوگوں کی سہولت کی خاطر یہ سفر 9 دن میں طے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر ایک پرانا سا پالان جس کے نیچے چادر تھی، جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے پاس تھا۔ مقام عرج پر غلام نے کہا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مارنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اس محرم کو دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اونٹ کے گم ہونے کی اطلاع
قبیلہ بنی اسلم کے لوگوں کو ملی تو چھوارے اور روغن لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یاد کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طیب غذا فراہم کر دی ہے۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معطل جو اس قافلے کے مقدمہ پر مامور تھے حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، یہ سامان والا اونٹ۔ عرض کیا کہ وہ مل گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دیکھا تو تمام سامان موجود تھا بجز ایک پیالے کے، اور غلام نے کہا کہ وہ میرے پاس ہیں۔ محترم ناظرین، ابطحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کے سرخ خیمہ میں آرام فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیزہ بطور سترہ گاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے برآمد ہوئے۔ آپ نے سرخ لباس زیب تن کر رکھا تھا، تہبند اونچا تھا اور پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ پہلے ظہر اور عصر کی قصر نماز پڑھائی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب ذی طوبہ میں ظاہر کے چشموں کے پاس گھاٹیوں میں رات کو آرام فرمایا۔ دوسرے روز یعنی 4 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا اور ہجون میں دن کے وقت مکہ میں داخل ہو کر باب بنی شیبہ پر پہنچے۔ فتح مکہ کے روز بھی آپ اس راستے سے داخل ہوئے تھے۔ بنی عبد المطلب کے بچے استقبال کے لیے دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے ایک بچے کو اونٹ کے آگے اور ایک بچے کو اونٹ کے پیچھے بٹھا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی تو دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ اے اللہ، اس گھر کی تشریف و تعظیم، تکریم و ہیبت میں اضافہ فرما۔ جو شخص اس گھر کو شرف و عظمت دے اور اس کا حج و عمرہ کرے تو اس کی تشریف، تکریم و تعظیم اور نیکی میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ جس شخص نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ لایا ہو، اسے چاہیے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دے، اور جس کے ساتھ ہدی ہو وہ جانور کے ذبح ہونے تک احرام نہ کھولے۔ جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو وہ اس کو عمرہ میں تبدیل کرے۔ قربانی کے سلسلے میں حکم ہوا کہ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا طریقہ بیان فرمایا کہ پہلے کعبے کا طواف کریں، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں۔ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ بال منڈوائیں یا کتروائیں اور احرام کھول دیں۔ اب ان پر احرام کی پابندی نہیں ہوگی۔ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کو حج تمتع کا احرام باندھیں۔ جن کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور ہے وہ احرام نہ کھولیں، ان پر پابندیاں رہیں گی۔ محترم ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما کر احرام کی چادر کو بغل سے نکالا، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف شروع کیا تو 3 چکر دوڑ کے ساتھ اور 4 چکر معمولی رفتار کے ساتھ مکمل فرمائے۔ ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیا اور رکن یمانی کو چھوا۔ حجر اسود کے استلام کے سلسلے میں یعنی اس کو بوسہ دینے کے سلسلے میں یہ روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے سامنے آئے تو مہجن یعنی ایک عصا جس کا سر ٹیڑھا تھا سے اشارہ فرماتے اور مہجن کے سر کو بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دیتے، کبھی لب مبارک کو سنگ اسود پر رکھ کر بوسہ دیتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے طواف نہ کر سکتی تھیں۔ فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے طواف کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھی۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ احد کی تلاوت فرمائی۔ نماز کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کوہ صفا کی جانب واقع دروازہ باب بنی مخزوم سے باہر تشریف لے گئے اور سورہ بقرہ کی آیت 158 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم طواف اسی پہاڑی سے شروع کرتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید و کبریائی بیان فرمائی، پھر دعا مانگی اور یہ عمل 3 بار دہرایا۔ صفا سے مروہ کی طرف سعی شروع کی،
ابن سعد کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر صحیح کی، لیکن قسطلانی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیدل صحیح فرمائی اور جب ہجوم بڑھ گیا تو اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ مروہ کی پہاڑیوں پر پہنچ کر وہی عمل کیا جو صفا پر کیا تھا۔ 7ویں چکر پر مروہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو اب وہ احرام کھول دے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جوشم نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یہ حج تمتع ہمیشہ کے لیے ہے یا اسی سال کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے۔ عمرہ ایام حج میں داخل ہو گیا۔ حج تمتع کرنے والوں میں جن کی قربانی کا جانور میسر نہ ہو ان کے لیے ہدایات فرمائیں کہ وہ ایام حج میں 3 روزے رکھیں اور باقی 7 روزے اپنے گھروں کو جا کر رکھیں۔ ایام جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ذی الحجہ کے مہینہ میں عمرہ کرنے کا حکم دیا تو بہت لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ سعی ختم ہونے کے بعد مروہ سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے باہر 4 دن یعنی اتوار، پیر، منگل اور چہارشنبہ یعنی بدھ قیام فرمایا۔ اسی دوران نمازیں قصر کر کے ادا فرمائیں۔ زمانہ قدیم سے حج کے موسم میں مکہ کے قریب عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز میں بازار لگا کرتے تھے اور خوب تجارت ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے ان دنوں تجارت کو گناہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور فرمایا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 نازل فرمائی۔ فرمایا کہ اگر موسم حج میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، 8 ذی الحجہ 10 ہجری بروز اتوار یوم ترویہ کو سب نے مقام ابطحہ میں احرام باندھا اور تلبیہ کہتے ہوئے مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں۔ 9 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی رات مینا میں بسر فرمائی۔ نماز فجر وہیں ادا کی۔ سورج نکلا تو عرفات روانہ ہوئے۔ قریش کا معمول تھا کہ بجائے عرفات کے معشر حرام جو مزدلفہ میں واقع ہے ٹھہرتے، کیونکہ وہ حدود حرم میں واقع تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ بھی وہیں ٹھہریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں مقام نمرہ پر نصب شدہ کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفہ کے مقام بطن وادی میں تشریف لائے اور بعد حمد و ثنا خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد آئندہ حج کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو کہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے اور اپنے چچا محترم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ لوگوں، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ آج تک عورتیں ایک جائیداد منقولہ تھیں جو قمار بازی اور داؤں پر چڑھا دی جا سکتی تھی۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ گروہ مظلوم، یہ صنف نازک، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو، اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں۔ لیکن اگر وہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی باز نہ آئیں پھر تمہیں اجازت ہے کہ انہیں ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اور اگر وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز آ جائیں
تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔ خبردار، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری زیر نگرانی ہیں، اور اس حیثیت سے نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کو اپنے لیے جائز اور حلال کیا ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز و نافذ نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو، زناکار کے لیے پتھر ہے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ قرض ادا کیا جانا چاہیے، عاریت واپس ہونی چاہیے، عطیہ کا بدلہ دیا جانا چاہیے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ نہیں۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اے لوگو، مذہب میں غلو اور مبالغے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے بہت سی قومیں مذہب میں غلو کے سبب برباد ہو گئیں۔ اے لوگو، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اس سرزمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن طہارت کے سوا دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے اس کی فرما برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا۔ تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرو، اپنے امراء کے حکم کی پیروی کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے لوگو، نسی کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ 1 سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے لیتے تھے تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں۔ لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 ماہ رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خطبہ ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اقامت کے بعد 2 رکعت نماز ظہر اور قصر ادا فرمائی۔ قرات آہستہ پڑھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا، مسافر ہونے کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھا۔ دوسری اقامت پر عصر بھی قصر کر کے پڑھی، یہ جمع تقدیم کہلاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے معاشر المسلمین کہہ کر فرمایا کہ 3 باتیں سینہ کو پاک رکھتی ہیں: 1 اعمال میں اخلاص، دوسرے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی، اور تیسری بات جماعت المسلمین کا اتحاد۔ کچھ لوگ لبیک اور کچھ اللہ اکبر کہتے رہے۔ عرفہ کا دن تکبیر اور تلبیہ پر ختم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہر سال حج کریں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ کچھ دیر توقف کر کے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر پاتے۔ میں جب تمہیں چھوڑے رکھوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو۔ تم سے پہلے والے اس لیے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء سے بکثرت سوال کیے اور پھر ان سے اختلاف کیا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ محرم کون سے کپڑے پہنے؟ فرمایا کہ محرم قمیض پہنے نہ امامہ باندھے، ٹوپی پہنے نہ موزے، جوتیاں میسر نہ ہوں تو موزے کاٹ کر ٹخنوں کے نیچے کر لے، تہبند نہ ہو تو پاجامہ پہن سکتا ہے، زعفران یا ورس سے رنگا کر کپڑا نہ پہنے۔ قبیلہ
جہینہ کی ایک عورت نے پوچھا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کہ ہاں، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ اللہ اپنے حق کی ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے پی لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ روزے سے نہیں ہوں۔ فرمایا کہ میں نے یہاں وقوف کیا ہے، لیکن عرفات سارا جائے وقوف ہے بے سوائے بطن عرفہ کے۔ عرفات میں ایک شخص اونٹ سے گرا اور اونٹ نے کچل کر ہلاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں سے ابلے پانی سے غسل دو، احرام ہی کا کفن دو، نہ خوشبو لگاؤ نہ سر ڈھانپو، بے شک اللہ اس کو قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر عرفات تشریف لے گئے۔ اونٹنی کا پیٹ چٹانوں کی طرف کیا، پیدل چلنے والوں کا راستہ اپنے سامنے رکھا، جبل مشات کے سامنے قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوئے۔ عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ امت کی مغفرت کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ سوائے ظالم کے جس سے مظلوم کا انتقام لیا جائے گا، سب دعائیں قبول ہیں۔ عرض کیا کہ اے اللہ، تو مالک ہے، تو چاہے تو مظلوم کا جنت میں درجہ بلند کر دے اور ظالم کو معاف فرما دے۔ یہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوئی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ نجد والوں کے استفسار پر منادی کرائی گئی کہ حج عرفات کے قیام کا نام ہے۔ جو شخص طلوع فجر سے قبل مزدلفہ پہنچ گیا وہ حج پا گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید کو اپنے پیچھے سوار کر لیا اور مزدلفہ کی طرف چل پڑے۔ دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ فرماتے کہ آرام اور سکون سے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کی زمام کھینچے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کی گردن کجاوے میں آ کر لگتی تھی۔ اثناء راہ میں ایک جگہ اتر کر طہارت سے فارغ ہوئے، پھر وضو کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ آگے جا کر پڑھیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر پھر وضو کیا اور ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے عشاء کے وقت ادا فرمائی۔ یہ جمع تاخیر کہلاتی ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی گئی، البتہ برابر لبیک اللہم لبیک کہتے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، لیکن آج تہجد کے لیے بھی بیدار نہیں ہوئے۔ محدثین نے لکھا کہ یہی ایک شب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ سویرے اٹھ کر باجماعت نماز پڑھی۔ فرمایا کہ پورا مزدلفہ وقوف کا مقام ہے سوائے بطن محشر کے۔ 10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزاری۔ صبح کی نماز کے بعد مظلوم و ظالم کے بارے میں اپنی دعا دہرائی۔ کچھ دیر بعد چہرے پر تبسم کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اس تبسم کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ ابلیس کو اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی ہے، تو وہ روتے ہوئے اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے ہنسی آئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اہل بیت کے کمزور افراد کو رات ہی میں مینا جانے کی اجازت دے دی۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ قریش مزدلفہ سے اس وقت کوچ کرتے تھے جب آفتاب پورا نکل آتا تھا اور آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چمکنے لگتی تھی۔ اس وقت بآواز بلند کہتے تھے، کوہ شبیر دھوپ سے چمک جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کے ابطال کے لیے سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے کوچ فرمایا۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور ہفتے کا دن تھا۔ آپ قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام آئے، جو مزدلفہ میں ایک ٹیلہ ہے۔ یہاں خوب روشنی پھیلنے تک قبلہ رو ہو کر تسبیح،
تحلیل، تکبیر اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ سے منی روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ آپ کے برادر چچا زاد حضرت فضل بن عباس اونٹنی پر سوار تھے۔ لوگ دائیں بائیں حج کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ جواب دیتے تھے اور زور زور سے مناسک حج کی تعلیم دیتے جاتے تھے۔ اس قدر ہجوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میں بھی اجازت لے کر منی چلی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تلقین فرما رہے تھے کہ سکون سے چلو۔ کبھی کوڑے سے اشارہ فرماتے ہوئے کہتے کہ اے لوگو اطمینان اختیار کرو، اونٹوں کو دوڑانا کوئی اچھی بات نہیں۔ قبیلہ غسم کی ایک عورت نے قریب آ کر پوچھا کہ حج ایسے موقع پر فرض ہوا ہے کہ میرا باپ ضعیف ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس اس عورت کو اور وہ انہیں دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل کا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ سے مزدلفہ تک اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس مزدلفہ سے منی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھے۔ وادی محصر میں آئے تو رمی جمار کے لیے، شیطان کو پتھر مارنے کے لیے چنے سے بڑے اور چھوٹے بیر سے کسی قدر کم کنکریاں جمع کرنے کا حکم ہوا۔ لوگوں نے تعمیل کی۔ وادی محصر میں جو اصحاب فیل پر اللہ کے غضب کی جگہ ہے، اونٹنی کو تیزی سے دوڑایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کنکریاں چنیں۔ پھر آپ اونٹنی کو دوڑاتے درمیانی راستے سے جمرہ کبریٰ کی طرف چلے۔ اسے جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ نزدیک جا کر ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے نشیب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب منی، داہنی طرف مکہ تھا۔ آپ نے قصوہ ہی پر سے ہر بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں جمرہ کبریٰ پر ماری۔ یہ رمی جمار آپ نے آفتاب طلوع ہونے کے بعد فرمایا اور تلبیہ موقوف کیا۔ چاشت کا وقت تھا۔ اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، مجھے معلوم نہیں کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکوں گا یا نہیں۔ یہاں سے منی کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے دھوپ سے بچنے کے لیے چادر تانے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصوہ کی مہار تھامے ہوئے تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلہ کے داہنے، انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے 23 سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے تھے، اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس بعد دین فطرت کی تکمیل کا مژدہ کائنات کے ذرہ ذرہ کی زبان سے سن رہی تھی۔ اسی عالم میں قصوہ پر سوار ہو کر افصاح العرب والعجم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف بلند آواز سے دہراتے تھے۔ چاروں طرف مکبر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے طریقے عبادت کا موسم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی قسم کی خون ریزی جائز نہیں تھی۔ آج وہ دن آیا ہے کہ اس اجتماع عظیم کے اشہر حرم کی تعین کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، 3 تو متواتر مہینے ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف اور جور و ستم کا محور صرف 3 چیزیں ہیں: جان، مال اور آبرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ خطبہ میں گو ان کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے، لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے مکرر تاکید کی ضرورت تھی۔ آپ نے اس کے لیے عجیب بلیغ انداز اختیار فرمایا۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کچھ معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک خاموش رہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ دیر تک سکوت اختیار فرمایا اور پھر کہا
کہ کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہے۔ پھر ارشاد ہوا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے پھر اسی طریقے سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک سکوت اختیار کیا اور پھر فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے بدستور جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک سکوت کے بعد فرمایا کہ کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہے۔ تب لوگوں کے دل میں یہ خیال پوری طرح جاگزیں ہو چکا کہ آج کا دن بھی، مہینہ بھی اور خود شہر بھی محترم ہے، یعنی اس دن اور اس مقام میں خون ریزی جائز نہیں۔ تب فرمایا تو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو تا قیامت اس طرح محترم ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور شہر میں محترم ہے۔ قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ و جدال اور باہمی خون ریزی کا نتیجہ رہی ہے۔ وہ پیغمبر جو ایک لازوال قومیت کا بانی بن کر آیا تھا، اس نے اپنے پیرووں سے بآواز بلند کہا کہ ہاں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ ظلم و ستم کا ایک عالمگیر پہلو یہ تھا کہ اگر خاندان میں کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو اس خاندان کا ہر شخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا، اور اکثر اصلی مجرم کے روپوش ہونے یا فرار ہو جانے کی صورت میں بادشاہ کا اس خاندان میں سے جس پر قابو چلتا تھا اس کو سزا دے دیتا تھا۔ باپ کے جرم میں بیٹے کو سولی دے دی جاتی تھی اور بیٹے کے جرم کا خمیازہ باپ کو بھگتنا پڑتا تھا۔ یہ سخت ظالمانہ قانون تھا جو مدت سے دنیا میں نافذ تھا۔ اگرچہ قرآن مجید نے اس ظلم کی ہمیشہ بے خونی کر دی تھی، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ باپ نہیں ہے۔ عرب کی بد امنی اور نظام ملک کی بے ترتیبی کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ہر شخص اپنی خدا بندی کا آپ مدعی تھا اور دوسرے کی ماتحتی اور فرما برداری کو اپنے لیے ننگو آر جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حبشی بریدہ غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا مرکز بن چکا تھا اور فتنہ پرداز قوتیں پامال ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا تھا کہ اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی، لیکن البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہو جائے گا۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے فرض اولین یاد دلائے۔ اپنے پروردگار کا حکم مانو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کیوں میں نے پیغام خدا بندی سنا دیا؟ سب بول اٹھے کہ بے شک بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہی ہو، گواہ رہی ہو، گواہ رہی ہو۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں 2 رکعت یکے بعد دیگرے ادا فرمائیں۔ نماز کے بعد دامن کوہ میں تشریف لائے اور عجز و انکسار کے ساتھ دعا میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے
اسلام کا دین ہونا پسند فرمایا۔ اس آیت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی ہوتا ہے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تکمیل دین اور اتمام نعمت کی آیت سن کر رونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس لیے کہ یار غار کی فراست نے بھانپ لیا تھا کہ اب خاتم الانبیاء کے دنیا سے رخصت ہونے کے دن قریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 کے مجمع سے ارشاد فرمایا کہ حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہنچانے والا کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ اس کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ خطبہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نہر یعنی قربانی، رمی جمار یعنی کنکریاں مارنے، حلق اور بال منڈوانے میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ لا حرج، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ خطبہ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ قربانی کے لیے منا کی کچھ تخصیص نہیں ہے، بلکہ منا اور مکہ کی ایک گلی میں قربانی ہو سکتی ہے۔